رب زدني علما الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، آج دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ کسی نہ کسی حال میں مبتلا ہوتا ہے. حالات آتے ہیں. المؤمن لا يخلو من قلة او ذلة او علة، کہ مومن خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حال ہوتا ہے. یا تو قلت مال ہوتا ہے، یا بیماری ہوتی ہے، یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اور کسی فارسی شاعر نے کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو پریشانی ہے ہی، لیکن اگر کسی کو پریشانی نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے. انسان پر کوئی نہ کوئی حالات تو آئیں گے ہی. کبھی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اپنی اولاد کی جانب سے، کبھی روزی روزگار کی جانب سے، کبھی ہر اعتبار سے آدمی خوش ہے لیکن اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے یا مجھے اولاد ہی نہیں ہے. بعضی مرتبہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو ایسی جگہ پر بیاہ دیا ہے کہ اب پریشانی ہی پریشانی ہے. الگ الگ اعتبار سے انسان کو پریشانیاں دنیا میں آتی. کبھی تجارت کے اعتبار سے میں نے مال خرید لیا ہے لیکن اب بکتا نہیں ہے، یا کساد بازاری کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے حالات میں انسان اپنے حال کو دور کرنے کی تدبیریں کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. السعی منا والفضل من اللہ، ہماری طرف سے کوشش ہو اور اللہ کی جانب سے فضل ہو، یہ ہونا چاہیے. لیکن ان میں سب سے بڑی تدبیر ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اپنے معاملات کو آدمی تدبیر اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ اپنی بکری کا چارہ اور اپنے آٹے کا نمک، ہر چیز مانگو. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اللہ کی بارگاہ ایسی ہے، دنیا کی جتنے بھی دربار پر تم جاؤ گے تو ایک آدھ دو مرتبہ دینے کے بعد اکتا کر کہیں گے کیا تمہیں عادت پڑ گئی ہے ہمارے پاس بار بار آنے کی، مانگنے کی. اگر کوئی شریف ہو 8-10 مرتبہ برداشت کرے گا، پھر پہلو تہی کرے گا، منہ موڑ دے گا، یہ کرے گا. ورنہ پہلی دوسری مرتبہ ہی آدمی کہہ دے گا یار تمہیں تو عادت پڑ گئی. اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں بار بار مانگو تب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ سمجھتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کسی قسم کی یہ نہ ہو. ایک بزرگ تھے، وہ
روزانہ تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، کچھ کوئی چیز مانگ رہے تھے، اور روزانہ غیب سے آواز آتی، بریدر دعائے تو مقبول نیس، بریدر دعائے تو مقبول نیس، بخواری بیرو یا بازاری باعث تک، کہ ہماری اس درگاہ میں تمہاری دعا قبول نہیں ہے، تم روتے ہوئے واپس جاؤ یا آہو واویلا کر کے جاؤ، تمہاری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہے ہماری درگاہ۔ روزانہ تہجد کے وقت ان کی یہ بات، یہ دعا قبول ہو جاتی تھی، ایسی آواز آتی تھی۔ ایک دن ان کا بیٹا بھی ساتھ میں اٹھا، اس نے بھی اتفاق سے آواز سن لی کہ اللہ میاں کی جانب سے غیب سے آواز آئی کہ ہماری درگاہ میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں، چاہے تم روتے ہوئے واپس جاؤ یا ہوزاری کرتے ہوئے واپس جاؤ۔ ابا جان کیا بات ہے، یہ آواز ایسی آ رہی ہے اور آپ تو تہجد میں اٹھے ہی جا رہے ہیں، پھر اتنا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تمہیں یہ آواز ہی آتی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، اگر میں اس درگاہ سے واپس چلا جاؤں تو اور درگاہ کون سی ہے، اور کون سی بارگاہ ہے میں جو اس کے سامنے مانگ سکوں؟ اگر یہ میں یہاں سے چلا گیا تو دنیا میں کوئی آدمی ہے کہ جو مجھے نوازے، جو میری ضروریات کو پوری کریں؟ ارے اللہ میاں جو سانس دے رہا ہے وہ کوئی دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ میاں جو سانس ہمیں دیتا ہے، اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے اور آکسیجن لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ آدمی کیسا ہوتا ہے، کتنا خرچ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ہمارا آکسیجن اور ہماری سانس چل رہی ہے۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں کا آکسیجن کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، دن پر کتنے، ہمارے ایک صاحب ہے بیچارے، ان کے کئی گھنٹوں تک ان کا آکسیجن چل رہا ہے، اور کتنا خرچ آ رہا ہے، معمولی چیز نہیں ہے بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، صرف ایک ہی نعمت لے لو، ان نے ایک نعمت میں متعدد نعمتیں نکلے گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی ایک نعمت کو تم شمار کرو گے اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر میں اس درگاہ سے اگر نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اس بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ بھی ہے؟ میں تو اسی سے مانگوں گا۔ غیب سے آواز آئی، قبول است اگرچہ ہنر نیس، کہ جز ما پناہ ہے دیگر نیس، تمہارے اندر کوئی ہنر، کوئی لائقات تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے سب کچھ قبول ہے، آج تک جو مانگا ہے وہ۔ اور کہ آپ نے یہ سمجھا کہ ہماری درگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے، ہمارے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمارے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ جب تم نے یہ عقیدہ کر لیا تو ہم نے بھی کیا ہے تمہارے لیے یہ قبول کر لیا۔ سمجھ میں اللہ کے علاوہ آدمی کو کس کی طرف، آدمی کو کس بارگاہ کی طرف، کس کے در پر آدمی کو پناہ مل سکتی ہے؟ اس لیے آدمی کے جب حالات آئیں تو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہر چیز کو مانگے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ یا تو بعینہ ہی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور اس کو مل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ بھی مانگتے ہیں، دیکھنا آپ لوگ کہ ہم مانگتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز پوری کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو جو مانگتا ہے تو اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ آدمی خود نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے بہتر عطا فرمایا، بلکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار کچھ ملا تو نہیں، لیکن ذرا غور و تدبر کریں
تو اللہ تعالیٰ یا تو آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، یا ہماری مصلحت کے خلاف وہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک مثال دوں، جیسے کسی بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے 10 روپے دو، مجھے کیا آئس کریم کھانا ہے مثلا، تو باپ نے دیکھا کہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور یہ بچے کو بھی اس وقت نزلہ ہو رہا ہے، اس کے موافق نہیں ہے، باپ کہے گا کہ بیٹا میں تجھے اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، اور وہ 10 کی بجائے 50 روپے کی کوئی چیز اس کو لا کر دے دے۔ اب اس کو وہ آئس کریم تو نہیں ملی، لیکن اس سے اس کو بہتر ملی جو اس کی صحت کے لیے مفید ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے بعض مرتبہ جو ہماری مصلحت کے موافق نہ ہو تو اللہ اس کی وہ چیز عطا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دے، یا کوئی حالات ایسے آتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی حال آیا، وہ حال دور ہو گیا، وہ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو ٹال دی، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور کہتے ہیں بال بال بچ گئے، بچہ گر گیا چھت سے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں۔ تقدیر میں ہوتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن تقدیر کو میں جو ہوگا وہ ہوگا، اس کے لیے گرا نہیں جائے گا، لیکن اگر گر گیا تو بعض مرتبہ آدمی کو کچھ ہوتا بھی نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک موقع پر یہاں سنایا تھا کہ نیو یارک میں ایک آدمی نے خودکشی کرنے کے لیے قریباً 72ویں منزلے سے نیچے گرا، 72ویں منزلے سے نیچے گرا، نیچے سے کوئی پولیس والا جا رہا تھا، وہ آدمی اس کے اوپر گرا تو پولیس والا تو مر گیا اور وہ چلتے بنا، اس لیے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا موت۔ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تبھی آدمی کو کیا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان اسباب کو جو تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا ایسا کر کے ایسی چیزوں کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا یہ کہ حق تعالی شانہ آدمی کو بلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کل قیامت کے دن کہیں گے کہ تو نے مجھے یہ مانگا تھا لیکن تجھے وہ مصیبت تجھے دور نہیں ہوئی، انی دخرت لک بها الجنہ کذا و کذا، میں نے اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں یہ نعمتیں مقدر کر دی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے۔ تو اللہ میاں ہماری دعاؤں کو کل قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں ہم نہیں دیں گے۔ اور دیکھیے آدمی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، کب تک قبول ہوتی ہے؟ اس میں صبر چاہیے۔ بعض اولیاء اور بزرگوں کی دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، آدمی یہ نہ کریں، استعجال یعنی جلد بازی نہ کریں، ہماری مناسب ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہی دے دے گا، یا مؤخر کر دے گا، یا کل قیامت کے دن دے گا، یا جب ہمارے مناسب ہوگا تب اللہ میاں دے گا۔ اور بیزاری نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، آداب ہے اس کے کہ اللہ سے مانگتا ہوں لیکن آہو آویلا نہ کریں، اللہ سے مانگتا ہوں لیکن کہاں ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ میاں تو فلاں مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ہم مانگتے ہیں اس کے در پر۔ بھائی اللہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، لیکن پھر ایسا نوازتا ہے کہ عقل انسانی حیران و ششدر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات بخشے۔ اللہ کے انعامات دیکھیے، ہم بیٹھ رہے ہیں لیکن جو لوگ چلنے پر قادر نہیں ہیں ان کے دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے مثال سانس کی دی، اور بھی جو نعمتیں ہیں دیکھیے، اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو پلکیں دی ہیں بڑی قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی کی ایک آدمی کی
पलक, ये जो पलक होती है कट गई थी हादसे में, तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उसके यहाँ पर मैल कुचेल जमा हो जाता था और वो साफ़ करने के लिए क्या है हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में उसको साफ़ करना पड़ता। हमारी ये जो पलकें हैं बार बार हमें ये झपकती हैं और उसके अंदर भी अल्लाह ताला क्या सफाई रखता है, सफाई करता है हर चीज़ के अंदर। अल्लाह की हिकमत लिकुल्लि शैइन लहू आयतु तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज़ में अल्लाह ताला की एक निशानी है जो दलालत करती है कि इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक व मालिक एक ही है। अगर एक से ज़ायद घर में दो आदमी अगर जिम्मेदार होते हैं उनमें इख्तिलाफ हो जाता है। अगर धंधे के अंदर दो आदमी होते हैं चले साल तक, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि उनको क्या आपस में उनके ख्यालात अलग अलग हो जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया को निज़ाम को संभाले हुए हैं और हम अल्लाह ताला से, हमें तो मुकल्लफ इतना किया गया है कि हम अल्लाह ताला से मांगे। इसीलिए अल्लाह ताला से अपनी सारी ज़रूरियात को मांगे। अच्छा, दुआ कबूल होने के लिए एक शर्त ये भी है, आदमी जल्दबाजी न करे। दूसरी ये है अतिब मत आमक, रिवायतों में आता है अपने ग़िज़ा को हलाल करें। हलाल ग़िज़ा अगर करता है खाता है आदमी, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। हमारी दुआएं कबूल न होने की वजह एक ये भी है, हम महसूस और गैर महसूस तौर पर, दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर हमारी आमदनी में सूद लगा हुआ है और सूद बहुत बुरी खसलत है और सूद के अंदर हलाकत यकीनी है। और अदना हम मसलन बाज़ मरतबा आदमी मजबूर होता है कि सूद क्या बैंकों के साथ हमें ये करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत की मिकदार, जितनी मिकदार बैतुल खला में आदमी ठहरता है उतना ही मामला करे, उससे ज़्यादा नहीं। बैतुल खला में जाकर कोई सोता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, उतनी मिकदार करे तो उसकी उलमा उसको माफ़ और दरगुजर के दर्जे में करार देते हैं। लेकिन उससे ज़ायद नहीं, बैंक से सूदी लेना या आपस में सूद देना या सूद लेना, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए हराम। हराम लुकमा, किसी का खा लिया, किसी के पैसे हड़पा लिए, धोखा देकर ले लिए, ये भी हराम लुकमा है। तो इससे एक शर्त तो ये है कि पाकीज़ा लुकमा हो। साथ ही साथ आदमी खल्क़े खुदा के साथ अच्छा सलूक करे, मखलूक खुदा की खैर खाही करे, तो अल्लाह ताला ऐसों की दुआएं कबूल करता है। फिर अल्लाह ताला से मांगने के बाद किसी के सामने शिकवा और शिकायत न हो तो अल्लाह ताला नवाजते हैं। तो अजीज़ों दोस्तों, ये अल्लाह ताला से मांगने के लिए ये क्या है, दुआएं मांगनी चाहिए। हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगो। मैंने आपके सामने जो दुआएं, फिर उसके बाद आदमी देखिए दुआएं करता रहे, फिर उसके बाद हालात आए। तो एक बुजुर्ग कहते थे, जिंदा कुनी अताए तू दर बकुशी फिदाए तू, अगर तू मुझे ज़िंदा रखे दुनिया में, मेरे ऊपर हाल अताएँ करे तो तेरी तरफ से है, अगर तू मार दें तो तुझ पर मेरी जान फिदा। आगे कहते हैं, दिल शुदा मुब्तलाए तू हर चेकुनी रिज़ाए तू, दिल तो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है, तू जो भी मेरे साथ करेगा तो मुझे मंजूर है। आदमी की ये रिज़ा बिल क़ज़ा होनी चाहिए। आदमी अब अल्लाह ताला के फ़ैसले पर क्या है ये होता। फिर उसके बाद दुआएं आदमी मांगता है। बाज़ मरतबा आदमी अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है, बाज़ लोग नहीं भी मांगते लेकिन अल्लाह उनको उससे बेहतर देता है। हदीस में आता है, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुरान पाक को हमेशा पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की ज़िक्र में, अल्लाह की याद में पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे आदमी के बारे में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रब्बु तबारक व तआला मन शगलहुल क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा उतिस साइलीन, कि जिस आदमी को कुरान और मेरा ज़िक्र मशगूल कर दे और वो मुझे मांगने से मांगता नहीं है, तो जो मैं मांगने वालों को देता है उससे बेहतर दूंगा मैं। ये अल्लाह ताला कहते हैं। समझ, तो दुआओं के मांगने के लिए ये है। फिर दुआएं कब मांगी जाएं, तो हदीस में आता है
کہ جب رات کا ثلث اخیر باقی ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ سمائے دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ گویا کہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی ایسا میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ ایک تو وہ وقت بہت قبولیت کا ہے، اور دوسرا وقت نمازوں کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور نمازوں کے بعد اگر آدمی حدیث میں آتا ہے دبر الصلوات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ آدمی کی دعائیں نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہیں۔ تیسری چیز لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن بعضهم الا اجابهم اللہ، آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگو۔ بعض لوگ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مانگنے کے جو آداب ہیں وہ مانگے جائیں۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے اور کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، حقیر نہ سمجھے کسی کو۔ بعض مرتبہ ایسے لوگوں کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، رب اشعث مدفوع علی الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ہم کسی کو یہ نہ سمجھے، تحقیر انسانیت نہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لگتے ہیں معمولی چیز، معمولی لوگ لگ رہے ہیں، اگر کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، حدیث کہتی ہے مدفوعاً علی الابواب، کسی کے دروازے پر جائے تو ان کو دھکا مار کر نکال دی جائے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر قسم کھا کر بیٹھے کہ اللہ میاں ایسا کرے گا تو وہ ہو کر رہتی ہے، اللہ میاں ایسا کر دیں تو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کسی کی تحقیر انسانیت نہ ہو، تحقیر ناس نہ ہو۔ یہ تمام باتیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور عجلت نہ کرے۔ یہ تمام باتیں حرام لقمہ ہو اور حرام لقمہ نہ ہو، حلال لقمہ ہو آدمی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ بعض مرتبہ آدمی آتا ہے کہ ایک آدمی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اس کے بعد ایک روایت میں ہے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ حلال پاکیزہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو حکم دیا وہی اللہ تعالیٰ نے وہ مومنین کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی یا ربی۔ آگے فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لک، رواہ الترمذی۔ کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو قبول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو لمبا کر کر کے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور پراگندہ حال بیچارے پریشان حال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اے رب اے رب اے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن کے اوپر پہنا ہوا کپڑا حرام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا یستجاب لک، ارے اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی جب یہ سب حرام ہے؟ اس لیے ان چیزوں کی کوشش کرتا رہے، حلال لقمہ ہمارے پیٹ میں جائیں، حرام لقمہ نہ جائیں، اور ہم سودی کاروبار سے دانستہ نادانستہ ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں۔ کسی کو قرضہ دیا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرضہ دیتے ہیں، میں آپ کو یہ قرضہ دیتا ہوں، آپ کو جو دینا ہو مجھے دے دو۔ اچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں 1 مہینے کے لیے دیتا ہوں، تم تجارت کرنا اور تجھے جو دینا ہو وہ دینا۔ ارے بھائی آپ باقاعدہ طے کرو، اگر
کسی کو مرابحہ کے طور پر دیتے ہیں، دھندے کے طور پر، تو دھندے کے طور پر دیجئے، اور اس کے بعد مہینے کے 200 روپے فکس یا 500 روپے فکس نہ لیجئے، بلکہ اگر منافع ہو تو لیں گے، اور اگر گھاٹا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری آئے گی۔ گھاٹا تو کبھی ہوگا ہی نہیں، وہ اپنا راس المال، اپنی موڑی تو پوری مانگے گا۔ یہ چیزیں آج معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ سود ہے۔ آج اچھے لوگ، ہم لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، ایسے لوگ بھی 1,00,000 2,00,000 روپے، 25,000 50,000 روپے کسی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اتنا دے دو، ہر مہینے تم اتنا، وہ منافع لے رہا ہوں۔ بعض مرتبہ پھر وہ سامنے والا بھی ہوتا ہے، منافع دیتا ہے کچھ مدت، اور اس کے بعد اس کی کان کے اوپر جو بھی نہیں رنگتی سارا ہی کھا جاتا ہے بعض مرتبہ، اس لیے کہ تم نے پہلے دن سے سودی معاملہ کیا ہے، تو سود کے مال کو کبھی نہ کبھی ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ ہلاک ہونے کی وجہ یہ ہے، وہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہماری مدد کریں گے، اور وہ مال سارا کا سارا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے سود اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سودی معاملات سے حلال کھائیے، سودی معاملات، اور حرام سے احتراز کیجیے، حلال کھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہارون نے کہہ دیا جو نماز پڑھو سے